سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا 108واں سورہ ہے اور 45 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ جو عدد ہے 108 علم الاعداد سے آگاہی رکھنے والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ 8 اور 1 کو جمع کیا جائے تو 9 بن جاتا ہے، اور 9 عدد ہے صدیقہ طاہرہ عصمت کبریٰ ام ابیہا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور آیت میں سورہ میں جو حروف استعمال ہوئے ان کی تعداد 45 ہے۔ 4 اور 5 کو دوبارہ جمع کر لیں کیا بنتا ہے؟ پھر 9 بن جائے گا۔ اور پھر اس سورہ میں جو مستقل کلمات استعمال ہوئے، اعطیناک کوثر، فصلی وانحر، شأنک ابتر، کوئی لفظ دوبارہ ذکر نہیں ہوا سوائے لربک۔ لربک کا لفظ ربکا 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 یہ قرآن مجید میں 243 مرتبہ استعمال ہوا۔ 2 4 3 کو پھر ملائے تو 9 بن جاتا ہے، جو عدد ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ یہ سورہ، اس کا شأن نزول کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے ختمی مرتبت کو 4 بیٹے دیے، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم۔ 4 میں سے جناب ابراہیم جو 1.5 برس کی عمر میں جن کی وفات ہوئی، 18 مہینے کی عمر میں، یہ پیغمبر کی ایک کنیز جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے مدینے کے آخری سالوں میں متولد ہوئے۔ باقی تینوں بیٹے طیب، طاہر، قاسم جناب خدیجہ کے بطن سے دنیا میں آئے۔ سب سے پہلے طیب کی ولادت ہوئی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ نے پیغمبر کو کچھ عرصے کے بعد دوسرا بیٹا دیا جس کا نام پیغمبر نے طاہر رکھا، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں دوسرے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ پھر حق تعالیٰ نے ختمی مرتبت کو تیسرا بیٹا دیا، قاسم، جن کی نسبت سے ختمی مرتبت کی کنیت ہے ابو القاسم علیکم السلام۔ ان کا بھی انتقال ہوا ہم مسلسل تھوڑے تھوڑے وقفے سے۔ جب پیغمبر کے یہاں 3 بیٹوں کی وفات ہوئی اور جیسی تیسرے بیٹے کی خبر مکہ میں عام ہوئی، دشمنان رسالت مکہ کے مشرکین، کفار قریش شادیانے بجانے لگے، خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور ختمی مرتبت کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن امیر شام کے وزیر اعظم عمرو ابن عاص کا باپ عاص بن وائل، جیسی اسے پیغمبر کے تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر پہنچی، کام کاج چھوڑ کر ساری مصروفیات کو ترک کر کے یہ پیغمبر کے گھر کے باہر گلی میں آ کر رک گیا، اس ارادے سے کہ جیسے ہی پیغمبر کا سامنا ہو یہ زخم زبان لگائے، توہین کرے، دل آزاری کرے۔ پیغمبر اس سے پہلے چند سالوں سے ختمی مرتبت کا یہ معمول رہا کہ ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے جاتے، حجاز کے، مکہ کے، اطراف کی آبادیوں کے مختلف مقامات کو تبلیغ دین کے لیے منتخب فرماتے، توحید خدا کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے، اور ہنگام غروب ختمی مرتبت پلٹ کر گھر تشریف لے آتے۔ یہ کئی سالوں سے مسلسل معمول رہا، لیکن آج پہلی مرتبہ خلاف معمول چند سال کے بعد ختمی مرتبت خلاف معمول گھر سے باہر نہیں گئے۔ سارا دن گزر گیا، یہاں تک کہ مغرب سے کچھ پہلے ختمی مرتبت گھر سے باہر آئے، سارا دن گھر میں رکے رہے۔ ظاہر کے پیغمبر امام الانبیاء سید الرسل کائنات کے حساس ترین انسان ہے، اور مصیبت کا تعلق احساس سے ہوتا ہے۔ جتنا جس کا احساس بلند ہوتا ہے اتنی اس کی مصیبت بلند ہوتی ہے۔ تیسرا بیٹا ہے اور تیسرے بیٹے کی وفات کے بعد پیغمبر دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، غمگین ہیں، حزین ہیں۔ بالخصوص آپ کی زوجہ جناب خدیجہ ماں ہونے کی حیثیت سے دکھی ہیں، ملول ہیں۔ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کی دلجوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے، تسلی اطمینان خاطر کے لیے سارا دن گھر میں رکے رہے، اور مغرب سے کچھ پہلے
کسی امر کی ادائیگی کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا بدترین دشمن آس بن وائل جو کئی گھنٹوں سے مسلسل کھڑے انتظار کر رہا تھا، موقع کی طاق میں جیسی ختمی مرتبت کے گھر کا در کھولا، آپ کے قدم گلی میں باہر آئے، اس کی نگاہ پیغمبر کے چہرے پر پڑی، یہ ہنستا ہوا، قہقہے لگاتا ہوا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پیغمبر سے قریب پہنچ کر اس نے گستاخی کا آغاز کیا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد مر جاتا ہے، اگر مستقبل میں بھی تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے، ابتر و نامراد جاؤ گے، بے اولاد مرو گے، تمہارا مشن آگے بڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، ہمارے خداؤں کی مخالفت کا سلسلہ تمہاری موت کے ساتھ رک جائے گا۔ ختمی مرتبت جنہوں نے آج تک دشمن کی بڑی سے بڑی توہین کو برداشت کیا، یہاں تک کہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب حالت نماز میں عبداللہ بن زبعری اور عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل ابو لہب کے اکسانے پر ختمی مرتبت کے چہرے پر اونٹ کا خون پھینک دیا، گوبر مل دیا، اوجریاں پھینک دیں، توہین کی، جسارت کی، لیکن ختمی مرتبت نے تحمل کیا، اور کبھی ان تمام سالوں میں کبھی بھی جبین رسالت ماں پر شکن نہ آئی، لیکن آج پہلی مرتبہ جب ختمی مرتبت پہلے سے دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، اس دشمن رسالت کی زبان سے کلمات ادا ہوئے، قلب نازنین رسالت ماں پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئیں، اشک جاری ہوئے، ختمی مرتبت نے اشک آلود آنکھوں سے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہوں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا، آئے، بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ یہ فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبت نے جیسے یہ نوید سنی، صبح و مساء، لیل و نہار، شام و سحر، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، مرور زمن کے ساتھ ختمی مرتبت کے انتظار میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت سے یہ استفسار کیا، خدائے سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا، اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدائے سبحان نے جواب دیا، میرے حبیب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ گویا دوسرے لفظوں میں خدائے سبحان امام الانبیاء سے یہ فرما رہے، میرے حبیب، یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں جو آپ کا تعقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں آ جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں نازل ہو جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں نازل ہو جائیں، نہ، میری اس عطا کو حاصل کرنے کے لیے خود آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انتہائی بلندی پر بلایا کہ جس کے بعد کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں؟ کس سے پوچھیں؟ ملا سے جا کے پوچھیں جو خود ساختہ کہانیاں بنتا اور سناتا ہے، وہ تمام باتیں سناتا ہے جن کا معراج سے کوئی تعلق نہیں، اور جو معراج میں ہوا اسے کوئی بیان نہیں کرتا۔ کس سے پوچھیں؟ یا پھر کسی شاعر سے جا کے پوچھیں کہ تم من مانی تفسیر بیان کرو احساسات اور عواطف اور جذبات کے آئینے میں؟ نہ، شاعر سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ایک شب عرش پر محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، خدا کیا ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کیا قرب و بعد کا تصور نہیں ہے، خدا کیا نہ دوری کا تصور ہے نہ نزدیکی کا تصور ہے، وہ دور ہوتے ہوئے نزدیک ہے، نزدیک ہوتے ہوئے دور ہے۔ خدا کیا احساسات نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، عواطف نہیں ہے،
اللہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، اللہ کبھی اداس نہیں ہوتا، خدا کسی کو یاد نہیں کرتا، نہ اللہ پریشان ہوتا ہے، نہ اللہ کیا کیفیتیں، اللہ سبحان ہے، احساسات، جذبات، عواطف سے ماورا، احساسات اور کیفیتوں سے بالاتر خدا سبحان کیا قرب و بعد کا، ہجر و فراق کا کوئی تصور نہیں۔ تو پھر کیوں بلایا، کس مقصد کے لیے امام الانبیاء کو، ختمی مرتبت کو بلایا؟ کون سی بات ہے جو اللہ زمین پر ہوتے ہوئے جبرائیل سے نہیں کہہ سکتا؟ کون سی بات ہے جو پروردگار، کون سی ایسی امانت ہے جو پروردگار زمین پر جناب ختمی مرتبت کو منتقل نہیں کر سکتا؟ کون بتائے؟ راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے؟ کسی کے توان میں نہیں، ہیتا ادراک بشر سے خارج ہے۔ کون سمجھائے؟ وہ ہستی جناب ام ابیہا۔ آپ نے راز معراج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے آیت اللہ وحید خراسانی نے، شیخ جواد تبریزی نے، خمینی بوچکر نے، آیت اللہ خوئی نے، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے، بڑی بڑی شخصیات نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، اپنے اپنے کلام میں بیان کیا۔ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور بلا فاصلہ حق تعالی کی تسبیح میں، بندگی میں، راز و نیاز میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا۔ جیسے ہی میرا نور اس درخت میں منتقل ہوا، فاضاءت، تو وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، جگمگا اٹھا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي محمد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہامن، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے۔ میرے بابا آگے بڑھے، ثم اکل ابی، اس طرح سے میرے بابا نے اس درخت سے اس سیب بہشتی کو تناول کیا۔ ثم استودع نوری فی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ یہ شرف جو کائنات کے کسی بھی انسان کو حاصل نہیں، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ امام کیوں نہ ہو، خواہ وہ ولی کیوں نہ ہو، خود امام الانبیاء ختمی مرتبت، خود امام الاوصیاء امیر المومنین، کوئی اس شرف میں سیدہ زہرا صدیقہ طاہرہ کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ وہ شرف نور مصطفیٰ اس کائنات میں کیسے آیا؟ انبیاء کے پاکیزہ صلبوں سے ہوتا ہوا، صلب عبد المطلب تک پہنچا، نور علی ابن ابی طالب بعینی نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، صلب حضرت عبد المطلب تک پہنچا، وہاں سے یہ دونوں نور الگ ہوئے، نور مصطفیٰ صلب حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، نور مرتضیٰ صلب حضرت ابو طالب عمران میں منتقل ہوا، پھر یہ نور دنیا میں آ گئے۔ لیکن کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو نور نبی اور نور علی کی مانند کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہ فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، نہ، اپنے قرب سے اس درخت میں منتقل کیا، اور پھر وہ سیب بہشتی جس میں نور سیدہ کو منتقل کیا پروردگار نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے، جبکہ جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹے جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، اللہ کے پیغامات جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، وحی خدا جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، سارے کام جبرائیل انجام دے رہے ہیں۔ تو میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں استفسار کرتا ہوں کہ خدا سبحان جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، یہ سیب جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیں، کیوں پیغمبر کو بلایا؟ تو حق تعالیٰ کا جواب ہوگا کہ نہ، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا اسے سید الملائکہ جبرائیل کا ہاتھ لگ جائے، نہ، خود پیغمبر کو بلایا، خود پیغمبر کو بلایا۔ یہ عزت فاطمہ، یہ شرف فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ حرمت فاطمہ ہے۔
فخر کر سکتے ہیں اس کائنات میں سید ہونا غیر معمولی بات ہے. سید ہونا کیا شرف ہے. سید ہونے کی جو اتنے روایات ہیں اس درجہ حدیث ختمی مرتبت نے بیان. سید ہونے کا سب سے بڑا شرف یہ کہ اللہ نے اس انسان کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا محرم بنایا ہے. محرم بنایا, یہ غیر معمولی شرف ہے. کون؟ فاطمہ زہرا. اللہ نے نور کو منتقل کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا. خود سیدہ فرماتی ہیں وہاں سے میرے بابا کے صلب میں میرا نور منتقل ہوا اس درخت سے براہ راست, اور پھر وہاں سے الہ خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہ میرا نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف. فوضعتنی, میں دنیا میں آ گئی, لیکن میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے؟ فرمایا انا من ذالک النور, میں وہی نور ہوں. اعلم بما کانا وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ, جو سب جانتا ہے, جو ہوتا رہا ہے, جو ہو رہا ہے, جو قیامت تک ہوگا, جو بعد از قیامت واقع ہوگا. نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک دن علی امیر المومنین جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے, جناب سیدہ کو سلام کیا اور ہمیں بتانے کے لیے ایک مرتبہ سلام کے بعد فرمایا اے نبی زادی آئیں, جی چاہتا ہے آپ میرے پاس بیٹھیں, میں آپ کو اس کائنات کے اسرار, رموز, علوم, معارف بتاؤں. جناب سیدہ نے سنا, اٹھی, اپنے مقام سے چلتے ہوئے آگے بڑھی, آ کر علی ابن ابی طالب سے قریب بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہا امیر المومنین آپ ولی خدا ہیں, میرے امام ہیں, شوہر ہیں, مفترض الطاعہ ہیں, آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا. اے علی آپ جو فرمانا چاہتے ہیں فاطمہ سننے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر آپ فاطمہ کو اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے. علم علی علم فاطمہ برابر ہے, طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے, عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے, عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے, شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے, استقامت علی استقامت فاطمہ برابر ہے, سخاوت علی سخاوت فاطمہ برابر ہے, عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے. کون سی خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ ہر خاتون مہینے کے کچھ دن نہ نماز پڑھ سکتی ہے, نہ روزہ رکھ سکتی ہے, پھر وہ بھی علی جیسی ہستی جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہوں. کون خاتون ہے جو نماز میں عبادت میں علی ابن ابی طالب جیسی ہستی کی برابری کر سکے؟ اب پتا چلا کہ کیوں اللہ نے فاطمہ زہرا کو بطول بنا کر اس کائنات میں بھیجا, تاکہ یہ بی بی عبادت میں بھی علی کے برابر ہو جائے, عبادت میں بھی علی کے برابر ہو جائے. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری علماء خاصہ سے بجائے خود علماء عامہ ان سے اگر پوچھیں, خود اہل تسنن کی روایات موجود ہے کہ کسی نے ام المومنین عائشہ سے کسی خاتون نے پوچھا یا ام المومنین صفینی بنت محمد, اے ام المومنین بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں, مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے. جب یہ سوال پوچھا گیا تو پلٹ کر ام المومنین نے آگے سے یہ نہیں کہا کس کا پوچھ رہے ہو, اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی, اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو پلٹ کر ام المومن پوچھتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو. جیسے ہی پوچھا گیا بلا فاصلہ جواب دیا ما اقول فی حقہا, میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں. صلت الظہر, جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی, ثم ولدت الحسن, پھر حسن مجتبی کی ولادت ہوئی, ثم صلت العصر, اور کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے, عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے, شجاعت علی علی اس کائنات کی شجاع ترین انسان. 86 جنگیں لڑی ہیں, 83 جنگیں پیغمبر اکرام اسلام کی حیات طیبہ کے 9 سالوں میں, یہ 83 جنگیں اور 3 جنگیں اپنے آدھے خلافت کے 4.5 سالوں میں. ان 86 جنگوں سے متعلق علی فرماتے کہ خلقنی معتدلا, مجھے درمیانے قد کا خلق کیا گیا. اگر میرا دشمن لمبے قد کا ہو تو بیچ سے کاٹتا ہوں, چھوٹے قد کا ہو تو اوپر سے کاٹتا ہوں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی کے سامنے آنے والا دشمن علی کے ہاتھ سے بچ کے چلا جائے. علی کائنات کے شجاع ترین انسان. اسلام اپنے وجود میں علی کی شمشیر کا محتاج ہے, اسلام اپنی بقا میں علی کے صبر کا محتاج ہے,
شمشیر علی نہ ہوتی تو اصلا اسلام مانا سے وجود میں نہ آ سکتا. علی اس کائنات کے شجاع ترین انسان، لیکن فاطمہ زہرا شجاعت میں بھی علی کے برابر ہے. تو کیسے برابری ہو؟ سیدہ نے تو ساری زندگی کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تو علماء اخلاق نے جو شجاعت کی تعریف کی ہے، شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے. قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، کبھی گفتار سے ہوتا ہے. علی کی 86 جنگیں ایک طرف جو علی نے تلوار سے لڑی، اور فاطمہ زہرا کی ایک جنگ ایک دوسری طرف جو آپ نے اپنی زبان سے اور لسان اور گفتار سے لڑی، یہ 86 جنگوں کے برابر ہو گئی، بلکہ علی کی ساری محنتوں کو بچا کر لے گئی. یہ سیدہ زہرا کی شجاعت ہے. ہر بس میں ادھر سیدہ کو بھیجا، ادھر پروردگار نے نور فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں اتارا. کسی بشر کے توان میں نہ تھا کہ جناب سیدہ کسی تعارف اور آپ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے لب کشائی کر سکے. اس لیے پروردگار نے خود بی بی کی آمد کا قصیدہ آپ کو بھیجنے کے ساتھ خود اتارا. فرما انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر عطا کیا کس نے؟ ہم نے. قرآن مجید میں 99% سے زیادہ اللہ خود کو میں کہہ رہا ہے. چند ایک موارد ہیں جیسے سورہ مبارکہ نوح ہے، سورہ مبارکہ قدر ہے، چند اور مقامات ہیں جہاں اللہ خود کے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو کیوں خدا خود کو ہم کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے یہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں. جیسے کبھی ہم موڈ میں ہو تو خود کو میں کہہ دیں، کبھی جوش میں ہو تو خود کو ہم کہہ دیں. خدا کے یہاں مزاج نہیں ہے، تو اللہ کیوں خود کو کبھی میں کہہ رہا ہے کبھی ہم کہہ رہا ہے؟ تو علوم قرآن کے ماہرین نے جیسے علامہ جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، اسی طرح سے جناب سالبی صاحب تفسیر الکشف والبیان، اسی طرح سے دیگر علماء اور بڑے علوم قرآن کے ماہرین، جہاں تک کہ ہادی معرفت آیت اللہ خوئی، سب نے لکھا کہ جن موارد میں اللہ خود کو میں کہتا ہے، کن موارد میں اللہ خود کو ہم کہتا ہے، ان میں سے ایک بارزترین مصداق اللہ جب کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے پھر میں کہتا ہے. جب کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے میں نہیں کہتا ہم کہتا ہے. سورہ کوثر میں خدا نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، عصمتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت اور رحل رسالت میں اتارنے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا. تو جب کلام فاطمی کی روشنی میں کوئی نبی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی ملک اور فرشتہ وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا انتقال نور فاطمہ کے لیے، تحویل نور فاطمہ کے لیے، تو پھر کسے وسیلہ منتخب کیا؟ تو ساری کائنات میں ایک ذات ہے جسے حق تعالی نے وسیلہ چنا، اور اس ہستی کا نام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کیا خصوصیت ہے کہ پروردگار ساری کائنات کو چھوڑ کر اس معظمہ بی بی کو ارسال نور سیدہ کے لیے وسیلہ بنا رہے. علم خدیجہ ایک طرف، معرفت خدیجہ ایک طرف، زہد خدیجہ ایک طرف، عبادت خدیجہ ایک طرف، بی بی کی جود و عطا، آپ کی سخاوت، آپ کا جہاد، رسول اسلام کے ساتھ وفاداری، تہذیب انسانی پر بی بی کے اثرات سب ایک طرف. 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں. جناب ابو طالب عمران غیر معمولی شخصیت ہیں، جناب خدیجہ غیر معمولی شخصیت ہے. وہ آفاقی یونیورسل ہمگیر ہمہ جہت شخصیت کہ جو تہذیب انسانی ممنون ہے جناب خدیجہ کی. کون ہے جناب خدیجہ؟ جناب خدیجہ کی شخصیت کے باقی آباد اور جہتیں ایک طرف. یہ جو دارالامان، مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر چکوال میں دارالامان موجود ہے یا موجود نہیں ہے، آپ اٹھائیں دنیا کی 21 تہذیبوں میں ثقافت بشر، تمدن انسانی کا جب مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ پہلی مرتبہ دارالامان کا تصور کہاں سے آیا، کس نے قائم کیا، تو جب آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تاریخ بشری میں، تاریخ انسانی میں، تاریخ تمدن بشری میں سب سے پہلا دارالامان روئے زمین پر جس ہستی نے قائم کیا اس کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ. اس لیے کہ عرب وحشی، عرب بدو، عرب درندے جب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے جنگل کی طرف لے کر جاتے تھے تو 400 کنیزیں منتخب کر رکھی تھی، معین کر رکھی تھی جناب خدیجہ نے، اس ایک مقصد کے لیے کہ جاؤ تلاش کرو، ڈھونڈو. جب کوئی عرب وحشی اور درندہ اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے لگے تو جا کے اسے اس بچی کو لے لو اور اسے کہو کہ تمہاری سے جان چھوٹ گئی، تمہاری گلو خلاصی ہو گئی، تم اسے جان چھڑانا چاہتے ہو، یہ کلنک کا ٹیکا سمجھ تو اسے اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتے ہو، اسے
ہماری تحویل میں دے دو، تمہیں کوئی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ اس طرح سے جناب خدیجہ کی یہ 400 کنیزیں ان بچیوں کو اٹھا کر لاتی اور جناب خدیجہ ان بچیوں کی پرورش کرتی، تربیت کرتی، پروان چڑھاتی اور پھر اپنے گھر میں رکھنے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ انہیں رخصت کرتی اور ان کی شادیاں کرتی، عقد کرتی۔ اور 2 بیٹیاں اسی طرح سے شادی کے موقع پر اپنے ساتھ بھی لے کے آئی تھی، جس کو اب دوسرے انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ یہ جناب خدیجہ جنہوں نے دارالامان کا عملی تصور دنیا کو دیا، یہ سارے مرحلے ایک طرف، لیکن وہ راز اور وہ حکمت جس کی وجہ سے حق تعالی نے جناب خدیجہ کو، جناب فاطمہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے وسیلہ منتخب کیا، وہ اسی نام سے آیا ہے، خدیجہ۔ خدیجہ اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے بطن مادر میں ایک عرصہ گزارا ہو، 4 مہینے 10 دن، پھر اس کی ولادت ہو جائے، اگر بچہ ہے تو خدیج، بچی ہے تو خدیجہ، خدیجہ کہلائے گی۔ راز کیا ہے؟ جناب خدیجہ کو اسی نسبت سے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ تو راز کیا ہے؟ کیوں جناب خدیجہ کو اس نسبت سے خدیجہ کہا گیا؟ مشیت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی، پروردگار نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ صرف سیدہ بطول نہیں ہے، اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنایا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے سیرت کی بڑی بڑی کتابیں، سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق اٹھا لیجئے، سیرت ابن حشام اٹھا لیجئے، متوفہ 157 ہجری، یا اس کے بعد سیرت کی جو دوسری کتابیں سیرت حلبیہ اٹھا لیجئے، یا تاریخ میں آ جائیے، تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی کی، تاریخ کبیر دیکھ لیجئے، اسی طرح سے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، تاریخ کامل ابن اسیر جزری کی، اور باقی تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی حدیث کی کتابیں اٹھائیں، سب نے اس واقعے کو لکھا کہ ختمی مرتبہ 40 دن مسلسل مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر ایک ایسا مرحلہ آیا، اپنی بعثت کے بعد ایک ایسے مرحلے میں پیغمبر 40 دن مسلسل نماز پڑھتے رہے۔ اور صرف یہ نہیں لکھا، آپ کوئی سی تاریخ اٹھائیں، سب نے لکھا، یہاں تک کہ اردو زبان میں لکھی جانے والی تاریخیں اور سیرت پر جو کتابیں تحریر کی گئی، سید سلمان ندوی کی کتاب اٹھا لیجئے، اسی شبلی نعمانی نے جو لکھا، سب نے لکھا کہ پیغمبر 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ اتنی بات لکھ دی جائے کوئی تعجب نہیں ہے، پیغمبر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بات آگے بڑھی پیغمبر کے علاوہ کا ایک لڑکا، ایک نوجوان جو ابھی تک پوری طرح سے جوان نہیں ہوا تھا، وہ بھی پیغمبر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون تھی، وہ بھی پیغمبر کے پیچھے 40 دن مسلسل نماز پڑھتی رہی۔ یہ 2 پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ایک شخصیت ان تینوں کا دفاع کرتی تھی، ان کے گرد گھومتے رہتے تھے، تلوار اٹھائے مبادا کوئی دشمن، کوئی منافق، کوئی مشرک ان 3 میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ وہ پیغمبر کے پیچھے وہ نوجوان جو نماز پڑھتا تھا، اس نوجوان کا نام علی تھا، اور جو خاتون پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتی تھی اس خاتون کا نام خدیجہ تھا۔ یہ سب نے لکھا، اور وہ بوڑھا مجاہد جو تلوار لے کر ان تینوں کا طواف کرتا تھا کہ کوئی دشمن انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے، اس کا نام ابو طالب تھا۔ یہ ساری روایت ہر ایک کتاب میں موجود ہے۔ پیغمبر نماز پڑھے کوئی جائے تعجب نہیں ہے، علی 40 دن مسلسل نماز پڑھے کوئی جائے تعجب نہیں ہے، لیکن خود بتائیں کہ خاتون کس طرح سے مسلسل 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ ایک خاتون کیسے مسلسل 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر مورخ اس راز کی طرف متوجہ ہو جاتا تو شاید اس روایت کو کبھی نہ لکھتا۔ لکھ دیا کیسے خاتون 40 دن مسلسل نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب پتا چلا کہ صرف فاطمہ زہرا بطول نہیں ہے، اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔